میرے دروازے سے نکلنے تک وہ پارکنگ میں پہنچ کر سفید رنگ کی کار میں بیٹھ رہے تھے۔ میں ان پر توجہ دیے بغیر موٹر سائیکل کی طرف بڑھ گیا۔ میرے موٹر سائیکل ان لاک اور سٹارٹ کرنے تک وہ پارکنگ سے نکل کر سیمنٹ کی روش پر چڑھ چکے تھے۔ میں نے ان کے سڑک تک جانے کا انتظار کیا اور پھر موٹر سائیکل آگے بڑھا دی۔ شہر میں کسی کا تعاقب کرنے کے لیے موٹر سائیکل ایک بہترین سواری ہے۔ میں محتاط انداز میں کار کا تعاقب کرتا رہا، مگر وہ شاید شاپنگ وغیرہ کے لیے نکلے تھے۔ 2-3 پلازوں میں گھوم پھر کر انہوں نے تھوڑی بہت خریداری کی اور واپس چل پڑے۔ اس دوران میں سائے کی طرح ان کے پیچھے لگا رہا تھا، مگر کرس کالٹر کی کوئی مشکوک حرکت میری نظر میں نہ آ سکی۔ اسے ہوٹل کی پارکنگ میں مڑتے دیکھ کر میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ ایک چھوٹا سا چکر کاٹ کر میں واپس ہوٹل کی جانب مڑ آیا۔ ہال میں مجھے وہ نظر نہیں آئے تھے۔ میں استقبالیہ کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی تک صبح والا آدمی بیٹھا تھا۔ جی سر، وہ خوش دلی سے مسکرایا۔ ایک چھوٹا سا کام پڑ گیا ہے، حکم کریں؟ ایک آنکھ میچتے ہوئے اس نے معنی خیز لہجے میں پوچھا۔ ابھی 2 منٹ پہلے ایک گورے کے ساتھ براؤن کوٹ میں ملبوس ایک تتلی یہاں سے گزری ہے۔ مجھے تو مقامی لگ رہی تھی، حقیقت میں ایسا ہی ہے یا میری نظر کا قصور ہے؟ بڑی تیز نظر ہے آپ کی۔ اس کے چہرے پر کاروباری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ بہرحال حکم کریں۔ میرا دل ساتھ لے گئی ہے، وہی واپس لینا تھا۔ اس نے کھلے دل سے کہکا لگایا۔ ویسے اس سے بڑھیا مال بھی موجود ہے۔ میں نے منہ بنایا۔ بڑھیا مال خاک پسند آئے گا جب دل کسی اور کے قبضے میں ہو۔ پھر تو معذرت خواہ ہوں، کیونکہ وہ ہمارے ہوٹل سے تعلق نہیں رکھتی۔ دھت، میں نے بیزاری بھرے انداز میں کاؤنٹر پر مکہ رسید کیا۔ اگر وہ ہمارے ہوٹل کی ہوتی تب بھی گورے کی مرضی کے بغیر کسی گاہک کو وقت نہ دے پاتی۔ کہیں اکیلی بھی جاتی ہے یا وہ خبیث ہر وقت ساتھ ہی چپکا رہتا ہے؟ کبھی دیکھا نہیں ہے، البتہ آپ کا رقیب کافی دفعہ اکیلے بھی نکل جاتا ہے۔ اگر میں کہوں کہ جب بھی وہ یا لڑکی اکیلے کہیں جائیں تو مجھے فوراً معلوم ہو جائے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے جیب سے $100 کا نوٹ نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ $100 کے نوٹ کو حریص نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ جلدی سے بولا، صبح 10 سے شام 6 بجے تک آپ کو یہ اطلاع بغیر کسی رکاوٹ کے مل سکتی ہے۔ آپ کا نام؟ میں نے نوٹ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ شان علی۔ نوٹ جھپٹتے ہوئے اس نے جیب میں ڈال لیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں منتظر رہوں گا، اس بات نے سر ہلاتے ہوئے میں سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سارا دن ہوٹل کے ہال میں بیٹھنے سے بہتر تھا کہ نگرانی کا کام میں کسی اور سے لیتا۔ یوں بھی میں نے گورے کی بجائے اس لڑکی میں اپنی دلچسپی ظاہر کی تھی تاکہ شان کو کوئی شک نہ ہو۔ شام 6 بجے کے قریب مجھے انٹرکام پر شان علی کی کال موصول ہوئی۔ سر، میں چھٹی کر رہا ہوں، آپ کا رقیب اور تتلی کمرے ہی میں ہیں۔ شکریہ کہہ کر میں نے ریسیور رکھا اور تیار ہو کر باہر نکل آیا۔ یوں بھی کافی آرام کر لیا تھا۔ 8 بجے تک میرا کوفت زدہ انتظار جاری رہا۔ 8 بجے وہ اس لڑکی کے ہمراہ نیچے ہال میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ کھانا کھا کر دونوں تھوڑی دیر بیٹھے رہے۔ ان کے دوبارہ کمرے کا رخ کرنے پر میں بھی وہیں بیٹھا رہا کہ کہیں وہ اکیلا نہ لوٹ آئے، مگر مزید آدھا گھنٹہ انتظار کے بعد بھی اسے واپس نہ آتے دیکھ کر میں کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میرے اندازے کے مطابق اتنی رات گئے وہ باہر نہ جاتا۔ دروازہ کنڈی کر کے میں بمشکل بوٹ اتار پایا تھا کہ موبائل فون بجنے لگا۔ سکرین پر کمانڈر بسم اللہ جان کا نام چمک رہا تھا۔ السلام علیکم، میں نے کال وصول کی۔ وعلیکم السلام، آپ کہاں ہیں؟ اس کی آواز میں شامل گھبراہٹ مجھے حیران کر گئی تھی۔ اسی ہوٹل میں جہاں ہمارا دوست مقیم ہے، وہ سرد سے بولا۔ فوراً وہاں سے نکل کر کوشش کروں۔ احمد صبح سے غائب ہے، شاید آپ بھی ان کی نظروں میں آ گئے ہوں، مگر تفصیل بتانے کا وقت نہیں ہے۔ ذیشان بھائی، اس نے قطع کلامی کی۔ ٹھیک ہے، رابطہ منقطع کرتے ہوئے میں وہاں سے نکلنے کا سوچنے لگا۔ شاید میں نے دیر کر دی تھی۔ احمد کے ان کے ہتھے چڑھنے کا ایک ہی مطلب ہو سکتا تھا کہ میں کل سے ان کی نظروں میں ہوں، اور یقیناً اسی وجہ سے کرس مارٹل نے بھی اپنے کسی آدمی سے ملنے کی ضرورت نہیں محسوس کی تھی۔ میں بری طرح پھنس گیا تھا۔ ان کی نظروں میں آئے بغیر میں ہوٹل سے نکل نہیں سکتا تھا۔ البتہ یہ ممکن تھا کہ وہ صرف میری نگرانی کر رہے ہوتے اور میں باہر نکل کر انہیں جل دے کر بھاگ جاتا، لیکن اس کے بعد کرس مارٹل میرے ہاتھ سے نکل جاتا۔ یقیناً میرے غائب ہونے کے بعد وہ بھی منظر عام سے ہٹ جاتا ہے۔ بہتر یہی تھا کہ میں اسے یرغمال بنا کر ہوٹل سے اڑن چھو ہونے کی کوشش کرتا۔ ایک نتیجے پر پہنچ کر میں نے پستول کی نال پر سائلنسر چڑھایا اور جسم پر چادر لپیٹ کر باہر نکل آیا۔ گیلری سنسان پڑی تھی۔ کمرہ نمبر 32 تک میں دبے قدموں چلتا ہوا پہنچا۔ دائیں بائیں دیکھ کر میں نے گیلری کے خالی ہونے کا یقین کیا اور سائلنسر کو لاک کے ساتھ لگا کر ٹریگر دبا دیا۔ ٹھک کی آواز ابھرتے ہی میں دروازے کو دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا۔
وہ دونوں ایسی حالت میں نہیں تھے کہ کمرے سے باہر ہونے والی ٹھک انہیں متوجہ کر سکتی۔ یقیناً کرس کارٹر کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں ایسی جرت کا مظاہرہ کروں گا۔ میری آندھی و طوفان کی طرح اندر گھسنے سے وہ ہڑبڑا گیا تھا۔ لڑکی کے منہ سے سریلی چیخ برآمد ہوئی، مگر اس وقت تک میں دروازہ بھیڑ چکا تھا۔ تولیہ لپیٹ لو، میں نے ہکا بکا بیٹھی لڑکی کو اس کے بے لباسی کی طرف متوجہ کیا۔ اس نے ہڑبڑاتے ہوئے تولیہ اٹھا کر لپیٹ لیا تھا۔ تم اسی طرح کھڑے ہو جاؤ، کرس کارٹر کو میں انگریزی میں مخاطب ہوا تھا۔ یقیناً تمہیں اپنی جان عزیز نہیں ہے۔ کینتوز نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ میں ہنسا، یہ کسی صحافی کا لہجہ تو نہیں ہے؟ میری بات پر وہ ہونٹ بھیج کر رہ گیا تھا۔ اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے میں نے کہا، گھوم جاؤ۔ وہ آہستہ سے گھوم گیا۔ اپنے ہاتھ پیچھے باندھ لو، میں نے اگلا حکم دیا۔ یہ کہتے ہوئے میں اس کے قریب پہنچ گیا تھا۔ ہاتھ پیچھے لاتے ہوئے وہ ایک دم میری طرف مڑ کر پستول پر جھپٹا۔ مجھے اس سے اسی قسم کی کارروائی کی توقع تھی۔ پستول والا ہاتھ نیچے کرتے ہوئے میں نے پستول کو اس کے دست برد سے بچایا۔ اس کے ساتھ ہی میرا بایاں مکہ نیم دائرہ بناتا ہوا اس کی ٹھوڑی کی طرف بڑھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ آنے سے پہلے حواس اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ وہ لہراتا ہوا منہ کے بل نیچے گر گیا۔ اگر فرش پر دبیز قالین موجود نہ ہوتا تو یقیناً اس کا تھوبڑا ٹیڑھا ہو گیا ہوتا۔ کھڑی ہو جاؤ، میں نے پستول کی نال سے لڑکی کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ اسے میں پشتوں میں مخاطب کر رہا تھا۔ وہ لرزتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ ایسی لڑکیوں کی بزدلی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہوتی۔ اس طرف میں نے پستول کی نال سے اسے غسل خانے کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ مجھے جانے دو، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ وہ باقاعدہ کانپنے لگ گئی تھی۔ تعاون کرو گی تو یقیناً جان بچ جائے گی، وہ پرجوش لہجے میں بولی۔ میں ہر قسم کے تعاون پر تیار ہوں۔ میری بات کا اس نے الٹا مطلب لیا تھا۔ ہر قسم کا تعاون چھوڑو، بس تھوڑی دیر غسل خانے میں گزار لو۔ اس کی غلط فہمی دور کرتے ہوئے میں نے غسل کا دروازہ کھول کر اندر جھانکا اور مطمئن ہوتے ہوئے اسے اندر دھکیل دیا۔ کرس کارٹر کسی بھی وقت ہوش میں آ سکتا تھا۔ لڑکی سے بے فکر ہوتے ہی میں نے کرس کارٹر کی ٹائی اٹھا کر اس کے ہاتھ پشت پر باندھی تاکہ ہوش میں آنے پر وہ کوئی غلط حرکت نہ کر سکے، اور لباس کی تلاشی لینے لگا۔ اس کا پرس اور موبائل فون میں نے اپنی جیب میں منتقل کر دیا تھا۔ تکیے کے نیچے پڑے بریٹا نے مجھے خوش کر دیا تھا۔ گلاک کی طرح یہ بھی اعلیٰ کوالٹی کا پستول تھا۔ جلدی باقی کمرے کی تلاشی لے کر میں کمانڈر بسم اللہ جان کو کال کرنے لگا۔ ہاں جی شان کال وصول کرتے ہی اس نے بے صبری سے پوچھا، کیا آپ کسی محفوظ ٹھکانے پر پہنچ چکے ہیں؟ میں اسی کے کمرے میں ہوں اور اب اسے کسی محفوظ مقام پر منتقل کرنا ہوگا۔ کیا مطلب؟ وہ حیرانی سے چیخ پڑا تھا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، مطلب یہ کہ میں نے اسے بے ہوش کر دیا ہے اور اسی سے احمد کے بارے بھی معلوم ہو جائے گا۔ ہوٹل سے باہر کیسے نکالیں گے؟ آپ 2-3 ساتھیوں کو گاڑی دے کر ہوٹل کی جانب بھیجے، میں اسے باہر نکالنے کی صحیح کرتا ہوں۔ مطلب ٹاکرا ہو کر رہے گا، اس نے خوش دلی سے کہا لگایا۔ اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میری کال کا انتظار کرنا ہے۔ اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ اسی اثنا میں کرس کارٹر کسمسا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ میں نے لڑکی کو غسل خانے سے باہر نکال کر کپڑے پہننے کو کہا۔ وہ ابھی تک سخت خوفزدہ تھی۔ لرزتے کانپتے ہوئے اس نے کپڑے پہن لیے۔ اب اسے بھی پتلون پہنا دو، میں کرس کارٹر کی طرف اشارہ کیا۔ سر ہلاتے ہوئے وہ کرس کا انڈرویئر اور پتلون اٹھا کر اس کی طرف بڑھ گئی۔ کرس نے بے چوؤں چراں پتلون پہن لی تھی۔ وہ بار بار منہ کھول کر اپنے جبڑے کو ہلا رہا تھا۔ یقیناً میرے دائروی مکے نے اس کے جبڑے کو ہلا دیا تھا۔ یہ کوٹ بھی اسے اوڑھا دو، میں نے گرم اوور کوٹ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ کوٹ کافی کھلا تھا۔ لڑکی نے اس کے کندھوں پر کوٹ ڈال کر سامنے سے بٹن بند کر دی۔ اب محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اس کے ہاتھ پشت پر بندھے ہیں۔ کرس کارٹر کے نزدیک جا کر میں نے پستول جیب میں ڈالا اور کہا، اپنا منہ بند کرو۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔ اس نے منہ بند کر لیا۔ میں نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اس کے جبڑے کے دائیں بائیں رکھ کر اندر کی طرف ٹھوکر لگائی۔ اس کے جبڑوں کی ہڈیاں اپنے جوڑوں میں بیٹھ گئی تھیں۔ چلو، انہیں آگے بڑھنے کا اشارہ کر کے میں اپنے کمرے میں لے آیا۔ خوش قسمتی سے گیلری اس وقت بھی خالی پڑی تھی۔ اگر کوئی موجود بھی ہوتا تب بھی اسے کچھ معلوم نہ ہو پاتا۔ بیٹھ جاؤ اپنے کمرے میں۔ داخل ہوتے میں نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے خود بیڈ پر نشست سنبھال لی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد کمانڈر بسم اللہ جان کی کال آنے لگی تھی۔ السلام علیکم، میں نے کال وصول کی۔ 5 منٹ میں 2 گاڑیاں ہوٹل کے سامنے پہنچ جائیں گی۔ ہر گاڑی میں 3 آدمی سوار ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم بھی باہر آ رہے ہیں۔ مختصراً کہتے ہوئے میں نے رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ انگلش سمجھتی ہو؟ میں نے لڑکی سے پوچھا اور اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہاں سے تم دونوں اکٹھے باہر نکلو گے؟ لڑکی
تم کرس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کے ساتھ چپک کر چلو گی، میں تم سے ایک قدم پیچھے چلوں گا۔ اگر ذرا بھی گڑبڑ کی کوشش کی تو مسٹر کرس، یاد رکھنا وہ تمہاری زندگی کی آخری بے وقوفی ہوگی۔ استقبالیہ پر جا کر بتاؤ گے کہ تم ایک دن کے لیے کہیں جا رہے ہو۔ میں اپنے کمرے کی چابی استقبالیہ کو واپس کر کے اپنا حساب بے باک کروں گا۔ اس دوران تم وہیں ٹھہر کر میرے منتظر رہو گے۔ میں جانتا ہوں کہ نیچے ہال میں تمہارا ایک یا اس سے زیادہ ساتھی موجود ہیں، مگر وہ عمر گھٹانے کے علاوہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ وہ ہونٹ بھیچے خاموش بیٹھا رہا۔ اب اٹھو اور چل پڑو، چہرے پر بھی ذرا خوشگواری لاؤ، بالکل ویسا ہی موڈ جیسا میری آمد سے پہلے بنایا ہوا تھا۔ یہ کہتے ہوئے میں اپنے جسم پر چادر لپیٹ لی تھی تاکہ پستول نظر نہ آئے۔ سیڑھیاں اتر کر ہم ہال میں پہنچے۔ اتنی رات گزرنے کے بعد بھی ہال مکمل خالی نہیں ہوا تھا۔ اکا دکا میز پر اب بھی گاہک بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ میرے حکم کے مطابق وہ دونوں استقبالیہ کی طرف بڑھنے لگے۔ میں ان کے قریب ہی چل رہا تھا۔ ہم کہیں جا رہے ہیں، کل تک لوٹ آئیں گے۔ اگر کوئی میرا پوچھنے آئے تو بتا دینا کہ کل شام تک واپس پہنچ جاؤں گا۔ کرس کارٹل نے رٹا رٹایا فکرہ دہراتے ہوئے کمرے کی چابی استقبالیہ کی طرف بڑھا دی۔ ٹھیک ہے سر، استقبالیہ نے کاروباری مسکراہٹ چہرے پر بکھیری۔ میں کمرہ چھوڑ رہا ہوں، بل بنا دیں۔ استقبالیہ سے مخاطب ہوتے ہوئے بھی میرا رخ ان دونوں کی جانب تھا۔ وہ استقبالیہ کاؤنٹر کے ساتھ کھڑے ہو کر ہال کا جائزہ لے رہے تھے۔ استقبالیہ نے پوچھا، سر کمرہ نمبر پلیز۔ کمرہ نمبر بتا کر میں نے کمرے کی چابی بھی اس کی جانب بڑھا دی۔ حساب کتاب کر کے اس نے بل اور میرا پاسپورٹ میری جانب بڑھا دیا۔ بل ادا کر کے میں نے کہا، ایک منٹ ذرا رجسٹر دکھانا۔ یہ لے سر، اس نے رجسٹر میری جانب گھمایا۔ ایک نظر صفحے پر گھماتے ہوئے میں نے تیزی سے وہ صفحہ پھاڑ کر اپنے ساتھ رکھ لیا۔ کیا اس نے کچھ کہنا چاہا، مگر پستول کی جھلک دیکھتے ہی خاموش ہو گیا تھا۔ اسی دوران ایک لمحے کے لیے میں کرس کارٹر سے غافل ہوا۔ اس نے کندھے سے لڑکی کو میری جانب دھکا دیا اور بیرونی دروازے کی طرف بھاگا۔ لڑکی کو واپس دھکیل کر میں اس کے پیچھے بھاگ پڑا۔ اسی وقت مختلف کونوں سے 3 افراد کھڑے ہوئے۔ میں نے فوراً گھٹنا نیچے ٹیک کر کرس کی پنڈلی پر فائر کر دیا۔ وہ بھاگ رہا تھا، لیکن اس کا مجھ سے فاصلہ چند قدموں سے زیادہ نہیں تھا۔ گولی ضائع ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ اوندے منہ نیچے گرا۔ 3 آدمی پستول نکال کر ہماری طرف بڑھے۔ تینوں مقامی ہی تھے۔ دائیں بائیں میزوں پر بیٹھے گاہکوں کو بھی گڑبڑ کا پتہ چل گیا تھا۔ چند نسوانی چیخیں بلند ہوئیں۔ کوئی پولیس کو بلانے کا مشورہ دینے لگا۔ 3-4 آدمی دروازوں کی طرف بھاگے، کچھ کونوں میں سمٹ گئے تھے۔ میں بھاگ کر کرس کے قریب پہنچا۔ وہ کراہتے ہوئے اٹھ بیٹھا تھا۔ اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر میں نے زبردستی کھڑا کر دیا۔ اس کے ساتھی بھی قریب پہنچ گئے تھے۔ تینوں کے تیور خاصے بگڑے ہوئے تھے۔ اگر کسی نے ہوشیاری کی کوشش کی تو یہ جان سے جائے گا۔ کرس کی کنپٹی سے پستول لگاتے ہوئے میں نے انہیں دھمکایا، بچے گا تو بھی نہیں۔ ایک نے جوابی دھمکی دی۔ صورتحال کافی بگڑ چکی ہے، اگر مزید وقت گزرتا تو پولیس بھی وہاں آ جاتی۔ انہوں نے ایک خاص بے وقوفی کی تھی کہ وہ ایک جانب اکٹھے ہو گئے تھے۔ اگر وہ میرے چاروں جانب کھڑے ہوتے تو میں زیادہ خطرے میں ہوتا۔ صورت سے سوچتے ہوئے میں نے خطرہ مول لینے کا فیصلہ کیا اور کرس کو اپنے سامنے ڈھال کی طرح پکڑتے ہوئے کہا، میرے 3 گننے تک اگر تم لوگوں نے پستول نیچے نہ پھینکے تو یہ جان سے جائے گا۔ 1۔ انہوں نے میری گنتی شروع کرتے ہی ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور اسی لمحے میں کام کر گزرا۔ بغیر لمحہ ضائع کیے میں نے پستول سیدھا کیا اور ٹریگر کو مسلسل دباتا گیا۔ تینوں کے ماتھے میں گولیاں لگی تھیں۔ اتنی تیزی سے پستول سے فائر کر کے کسی کے سر میں گولی مارنا ایک فن ہی تھا، مگر وہاں مجھے سراہنے کی بجائے تیز نسوانی چیخیں ابلنا شروع ہو گئی تھیں۔ چلو، میں نے کرس کو دھکیلا۔ وہ کراتے لنگڑاتے ہوئے آگے بڑھا۔ ہوٹل کے داخلی دروازے کے باہر کھڑے 2 ہتھیار بردار یقیناً میرے لیے مسئلہ پیدا کر سکتے تھے، مگر اسی وقت دروازے سے 4 کلاشنکوف والے اندر گھسے۔ ان میں سے 2 کو میں نے پہچان لیا تھا۔ وہ کمانڈر بسم اللہ جان کے ساتھی تھے۔ ایک نے دربانوں بھر کلاشنکوف پکڑ کر انہیں ایک طرف ہونے کا اشارہ کیا۔ باقی تینوں میرے قریب آ گئے تھے۔ کیا حکم ہے؟ وقت نہیں ہے، اسے اٹھا کر لے جانا پڑے گا۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے کلاشنکوف ساتھی کے حوالے کی اور کرس کو کندھے پر اٹھا کر واپس مڑ گیا۔ دروازے کے سامنے ہی 2 ڈبل کیبن کھڑی تھی۔ بیٹھتے ہوئے میں نے ایک آدمی کو احمد کی موٹر سائیکل کی چابی پکڑائی اور پارکنگ میں کھڑی موٹر سائیکل کی جانب اشارہ کر کے کہا، آپ احمد بھائی کی موٹر سائیکل لے آئیں۔ وہ سر ہلاتا ہوا نیچے اتر گیا۔ دونوں ڈبل کیبن آگے پیچھے حرکت کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ میں چادر سے پٹی پھاڑ کر کرس کی پنڈلی سے باندھ دی تھی، ورنہ زیادہ خون بہ جانے سے اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا۔ تیز ڈرائیونگ کرتے ہوئے ہم ہوٹل سے دور ہوتے گئے۔
मैं क्रिस के हमरा आगे वाली गाड़ी में था। थोड़े दूर आते ही दूसरी गाड़ी हमसे अलग हो गई थी। 15-20 मिनट की ड्राइविंग के बाद हम एक दरमियाने मकान के सामने रुक गए। हारन सुनकर एक शख्स ने बाहर झांका और गाड़ी को पहचानते ही दरवाजा खोल दिया। वो एक दरमियाना सा मकान था। गाड़ी सहन में खड़ी करके हम नीचे उतरे और मकान में मौजूद आदमी की रहनुमाई में चलते हुए खुफिया कमरे में पहुंचे। वो कमरा दूसरे कमरों के दरमियान ही में था, मगर इस अंदाज से बनाया गया था कि मालूम नहीं होता था कि यहाँ कमरा मौजूद है। अंदर घुसते ही हमने फिलफोर क्रिस से पूछगछ शुरू कर दी। अहमद कहाँ है? मैंने पहला सवाल ही अपने गुमशुदा साथी के मुतालिक पूछा था। कौन अहमद? इसने बेपरवाही से कहते हुए खुद को निडर बज़ाहिर किया। देखो मिस्टर क्रिस, अहमद के बारे तुम्हें जुबान तो खोलना पड़ेगी, आराम से या तकलीफ बर्दाश्त करके। वो इत्मीनान से बोला, अगर खामखा तशद्दुद करने का शौक है तो आगे बढ़ो, आरी मिल जाएगी। मैंने मेज़बान से पूछा। जी। इस बात में सर हिलाते हुए वो बाहर निकल गया। इसकी वापसी तक मैंने इसकी पतलून का पांचा मोड़कर जख्मी पिंडली को नंगा कर दिया था। वो होंठ भेंचे मेरी कार्रवाई देखता रहा। 2-3 मिनट बाद मेज़बान आरी लिए नमूदार हुआ। इसकी टांग यहाँ घुटने से पकड़ो, मैंने मेज़बान ही को कहा, और इसने इस बात में सर हिलाते हुए इसके घुटने को मजबूती से पकड़ लिया था। तुम क्या कर रहे हो? मेरे इत्मीनान भरा अंदाज से खौफजदा कर गया था। जख्मी पिंडली काट कर अलहदा कर देता हूँ। ये तो अब यूं भी बेकार है। ये कहते हुए मैंने जख्म से इंच भर ऊपर आरी रखी। 1 मिनट वो लरजते हुए एक पता दोहराने लगा। मैंने सवालिया नजरों से अपने साथियों की जानिब देखा और उन्होंने ऊपर नीचे सर हिलाकर समझ जाने का इशारा दिया। तैयार हो जाओ। क्रिस कॉल्टर को मेज़बान के हवाले करके मैं बाकियों के साथ बाहर निकल आया। उन्होंने कॉल करके दूसरी गाड़ी को भी बुला लिया था। रास्ते ही में हमें दूसरी गाड़ी ने मिल जाना था। क्या अभी जाना जरूरी है? बिस्मिल्लाह जान के एक साथी ने पूछा, जिसका नाम मुझे बाद में हैदर मालूम हुआ था। मैंने कहा हाँ, देर करने से वो इसे किसी दूसरी जगह भी मुंतकिल कर सकते हैं। हैदर ने इस बात में सर हिला दिया। हैदर के अलावा मेरे साथ शुमाल खान और मीर कलम खान बैठे हुए थे। बाकी अफराद दूसरी गाड़ी में थे। एक चौक पर दूसरी गाड़ी हमारी मुंतजिर खड़ी थी। हमारे आगे बढ़ते ही वो पीछे पीछे चल पड़ी। मतलूबा मकान गुंजान आबादी में थे। वहां तक हमें आधा घंटा लगा था। एक चौक पर गाड़ी रोकते हुए हैदर ने कहा, सामने पहली गली में दूसरा मकान वही है, आप लोग यहीं रुको, मैं जायजा लेता हूँ। मैंने नीचे उतरने के लिए दरवाजा खोला। मैं जाता हूँ। मीर कलम ने अपनी खिदमत पेश की। आप बस तैयारी हालत में रहना। मैंने मफरल चेहरे के गिर्द लपेटा और नीचे उतर गया। मैं भी साथ चलता हूँ। मीर कलम भी मेरे साथ हो लिया था। रात खत्म होने की थी। सड़कों पर आमदोरफ्त ना होने के बराबर थी। दोनों गाड़ियां चौक से थोड़ा आगे लाकर उन्होंने सड़क के एक जानिब खड़ी कर दी थी। मैं और मीर कलम चहलकदमी के अंदाज में आगे बढ़ने लगे। गो ना तो सुबह की नमाज का वक़्त हुआ था और ना मटर गश्त का वक़्त था। हमारी हरकत शकूक के दायरे में आ रही थी, लेकिन हम एहतियात को नज़रअंदाज किए आगे बढ़ते गए। गली के सामने से गुजरते हुए मुझे मतलूबा घर के दरवाजे से रोशनी छलकती हुई नजर आई। वाज़े नजर आ रहा था कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। मुझे लगता है वो निकल गए हैं। आगे जाने का इरादा तर्क करते हुए मैं गली में मुड़ गया। सही कह रहे हो, खुले दरवाजे को देखकर तो यही अंदाजा होता है कि दुश्मन अफरा तफरी में भाग गए हैं। मीर कलम ने मेरी तायीद में सर हिला दिया। मतलूबा मकान के सामने पहुंचते ही मुझे अपना अंदाजा सही होता नजर आया। ना सिर्फ दाखिली दरवाजा खुला था, बल्कि अंदर कमरों के दरवाजे भी खुले हुए नजर आ रहे थे। वो रोशनी को जलता और दरवाजों को खुला छोड़कर भागे थे। मेरा ख्याल है अंदर चलकर जायजा ले लेते। मीर कलम ने मशवरा देते हुए आगे कदम बढ़ा दिए। मैं सर हिलाता हुआ इसके पीछे हो लिया। मुख्तसर सेन के बाद बरामदा नजर आ रहा था, जिसके बाद कमरों के दरवाजे थे। मीर कलम मुझसे 2 कदम आगे था। जूं ही वो बरामदे के करीब पहुंचा, अचानक ही मुझे इसकी गर्दन के नीचे एक सुर्ख नुक्ता नजर आया। सेकंड के 1000वें हिस्से में मुझे खतरे का एहसास हो गया था। यकीनन वो लेजर पॉइंट का निशान था। किसी ने हम पर निशाना साधा हुआ था। नीचे लेट जाओ, खुद को जमीन पर गिराते हुए मैं चीखा, लेकिन मीर कलम को देर हो गई थी। मेरे अल्फाज जब तक इसकी समझ में आते, इसकी गर्दन में गोली पेवस्त हो गई थी। मेरी तरह वो भी औंधे मुंह ही गिरा था, लेकिन इसके गिरने में इसकी मर्जी शामिल नहीं थी। नीचे गिरने के साथ मैं साकित नहीं हुआ था, बल्कि जकंद भरकर मैंने बरामदे के सतून के साथ आड़ ढूंढ ली थी। उन्होंने मकान के दरवाजे खुले छोड़कर हमारे लिए चारा डाला था और हम बगैर सोचे समझे इनकी चाल में आ गए थे। वो इस मकान में घुसते वक्त मेरे दिमाग में हल्की सी खटक मौजूद थी, लेकिन मैं एहतियात नहीं बरत सका था। तो दोस्तों, अगली केस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें।
تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔